اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنَّ يُحْيِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، بے شک ہم نے اپوائنٹ کیا ہر پروفٹ کے لیے اینمی فرام دی جنس اینڈ دا ہیومن بینگز، یعنی شیاطین میں سے اور ہیومن بینگز میں سے جو کہ ہیومن شیاطین ہیں۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر پروفٹ جو کہ حق کی جنگ لڑ رہا تھا، جو حق کی ترغیب دینے آیا تھا، جو حق پھیلانے آیا تھا، اللہ کی طرف سے جو وحی ہے وہ اس کی بات کرنے آیا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک بات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہیومن بینگز آلدو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے جو ہے وہ نکال کر دنیا پر بھیجا گیا، تو دنیا پنشمنٹ نہیں ہے، دنیا ایک بیچ کی جگہ ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، اور یہاں پہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وی بلونگ ٹو جنہ اینڈ وی ہیو ٹو ریچ بیک دیئر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، بلکہ دیر از اندر ٹوسٹ ان دا اسٹوری، جو کہ بڑا مزے کا ٹوسٹ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چیپٹر 33 ورس 72 میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے امانت یعنی ذمہ داری، اور یہ قرآن اس کی ذمہ داری، وحی کی ذمہ داری، اور اوور آل جو ذمہ داری ہے دنیا کی، وہ ہم نے پیش کی ہیونس کو، ماؤنٹینس کو اور دوسری مخلوقات کو، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور انسان نے اس کو چوز کیا، یعنی ہم سب نے اس کو چوز کیا، تو ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے، ہم نے یہاں آنا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ ہمیں پھنسا دیا، انہیں گناہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے گناہ کیا اینڈ دیٹ بیکیم اے کاز آف us کمنگ ہیئر، بٹ وی ہیڈ آلسو شوڈ آر agreement way back before this whole story جو eating from the tree، اس سے بھی پہلے جب عہد لیا تھا الستو بربکم عالم اروا میں اللہ نے سورہ الاعراف میں، یہ پہلے کی بات ہے، before آدم علیہ السلام ate from the tree، تب انسانوں نے والنٹیئر کیا تھا یہاں پہ آنے کے لیے اور اس عہد کو نبھانے کے لیے۔ اوکے، سو دس از یہ بہت سے کویسچنز کا آنسر کرتی کہ ہم یہاں آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور ہمیں یہاں اللہ نے ایک مشن کے مطابق بھیجا تھا، ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی کہ اللہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم یہاں ذمہ داری سے زندگی گزاریں گے، ہم یہاں پہ جنوں کی طرح فساد نہیں کریں گے، اور ہم دنیا جو ہے اس کو سنبھالیں گے، کیونکہ دنیا از ون آف دا گریٹسٹ کریشن آف آلمائٹی اللہ، دس ارتھ۔ اوکے، سو وی کیم ہیئر فرام دا کریٹر۔ ناؤ when we forgot, Allah has been sending wahi and prophets to remind us کہ یاد کرو، اس عہد کو یاد کرو جو تم لوگوں نے مجھ سے کیا تھا، اور اس پیکٹ کو نبھاؤ۔ اس کے لیے انبیاء آ رہے ہیں، اس کے لیے وحی آ رہی۔ سورہ طہ میں اللہ نے کیا بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ گو ڈاؤن بوتھ آف یو فرام پیراڈائز، اینڈ اور یہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان دا فرسٹ پلیس اس جنت میں ڈالا تھا جہاں قیامت والے دن ہم جائیں گے، یا ایک الگ سے کوئی جنت تھی۔ اوکے، یہ بھی علماء میں ایک ڈسکشن موجود ہے، واللہ عالم کون سی جنت تھی، لیکن اس جنت سے جب انہیں نیچے بھیجا گیا دنیا میں، تو یہ انسٹرکشن دے کے بھیجی گئی کہ میری طرف سے وحی آئے گی، انسٹرکشن آئے گی، جو اس وحی پہ عمل کرے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور اس کو لائف میں نہ گریف ہوگا، نہ اس کو لائف میں فیئرز ہوں گے، لیکن جو اس وحی پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ معیشتاً ضنکا، پھر اس کی معیشت یعنی کہ اس کی لائف تنگ ہو جائے گی۔ اوکے، گھٹن گھٹن محسوس کرے گا، اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے پرابلمس بڑھتے جائیں گے۔ دس از دا کرکس۔ سو آئی واز ٹیلنگ یو کہ وہ انبیاء جو وحی لے کر آئے، جو وحی کا پیغام لے کر آئے، obviously اللہ تعالیٰ نے شیاطین میں سے ان کے دشمن بھی بنائے ہیں۔ اوکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ it is all going to be an adventure, there has to be the battle between the حق and باطل، always there will be bad people۔ اوکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ made them bad، it is because they chose to be bad، this is how it is۔ اوکے، so these people who do not support the حق because of their vested interest، یعنی کہ اللہ کے تمام انبیاء جو ہیں وہ ایکویلٹی کا درس دیتے تھے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ایکویلٹی کبھی نہیں چاہیں گے، کچھ لوگ اپنی چودراہٹ چاہیں گے۔ اللہ کے تمام انبیاء وومن رائٹس کی بات کرتے تھے، کچھ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے عورتوں کو حقوق ملے۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء تمام کے تمام جو ہے وہ آرفنس کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے کی، غربت کو ختم کرنے کی، جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی، ایکویٹی کی، ایکویلٹی کی بات کرتے تھے، تو یہ سود کے ختم کرنے کی بات کرتے تھے۔ all these things cannot be absorbed by a group of people who will always go to that side where they think that they are kings and they will exploit everyone۔ okay، so we have to understand کہ اللہ نے دشمن پیدا کیا انبیاء کے، اور وہ دشمن انسانوں میں سے اور شیاطین میں سے ہیں۔ پھر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Verily we made the shayateen, that is the devils, awliya of those who believe not. کتنے کلیئر آیا چیپٹر 7 ورس 27 کہ بے شک ہم نے شیاطین کو ریبیلیس ڈیولز کو اولیاء مددگار بنایا ہے کس کا؟ وہ لوگ جو بلیو نہیں لے کر آتے، یعنی دی ایروگینٹ ڈسبلیورز، اوکے، ناٹ دی کامن نان مسلم. سو دی ایروگینٹ ڈسبلیورز ہو آر part of this agenda, who have become God on this earth, who are the arrogant ones, who are exploiting nations, generations. Their actions are causing so much damage to generations after generations. Unki wajah se chaos hai duniya mein. So the shayateen get attached to them and become their helpers, their protectors. یہ پھر خبیث alliance بن جاتی ہے، خباثت کی alliance. تو یہ ساری آیات جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان سے کیا پروو ہوتا ہے کہ ان کی alliance موجود ہے، کن کی؟ شیاطین کی اور انسانوں کی. اور اسی الائنس کے ماتحت جو ہے سیکرٹ سوسائٹیز چلتی ہیں، جن کو ہم الومیناٹی کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم فری میسن کہہ سکتے ہیں، اس کو کسی اور نام سے آپ پکار لیں، لیکن سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو ایک ایجنڈا کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اوکے، سو کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری آف ابلیس، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی، تو میں اس کو اور اس کی پروجنی کو نست و نابود کر دوں گا سوائے چند ایک کے. اوکے، اور وہ چند ایک کون ہے؟ اوبویسلی وہ چند ایک وہی ہیں کہ اس کو بھی پتہ تھا کہ جو اللہ کے عبادت گزار ہوں گے، جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے، ان کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا دور دور سے. سو ابلیس کی طرف اگر ہم دیکھیں، اور اس کا نام ابلیس اس لیے پڑا کیونکہ ابلیس مینس دا ہوپلیس ون، مایوس کن. اصل میں عزازیل نام تھا، لیکن ابلیس کا مطلب ہے مایوس کن. یہ مایوس ہو چکا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، یہ رجیم ہے، کنڈیم کیا گیا، اللہ نے اسے وہاں سے نکالا. اوکے، ابلیس جب دنیا میں آیا تو اس نے دوبارہ سے سلطان الارض بننے کی کوشش کی، اور ابھی تک وہ یہ کر رہا ہے. اسی لیے وہ اپنا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر لگاتا ہے. اٹ از دا حدیث ان صحیح مسلم، ابلیس کا عرش بھی پانی کے اوپر ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے. اللہ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ بیٹھتا ہے، اور ریجیمنٹس آتے ہیں ڈیولز کے، وہ آ کر اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا. تو اٹھ کر گلے لگاتا ہے اس شیطان کو جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے طلاق کروائی. تو فیملی کا برباد ہونا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. سو ہز تھرون از اوور دا واٹر، اور وہاں سے وہ اپنے حکم جاری کرتا ہے، ریبیلیس ڈیولز کو بھیجتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگ. سو امیجن تھاؤزینڈ آف ایئرز آف ایکسپیرئنس. اوکے، کتنے انسانوں کو اس نے دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے انسانوں کو. اس نے وارز دیکھی، اس نے انبیاء کو دیکھا. اوکے، اس نے جو ہے وہ تاریخ کو بدلتے دیکھا، سویلائزیشنز کو دیکھا. اس نے ایج آف ایگریکلچرل سویلائزیشن دیکھی، اس نے انڈسٹریل سویلائزیشن دیکھی. ہی نوز اوکے ہاؤ تھنگز آر ورکنگ. سو وتھ سو مچ ایکسپیرئنس، وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو بیٹل ہے بہت اسٹرانگ ہے. اور ہی از بینٹ اپون ڈسٹرائنگ دا ہیومینٹی، ڈسٹرائنگ آل آف اس. دس از وٹ از ٹولڈ ٹو اس بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ وی ٹرسٹ ہم. سو واٹ ڈز ہی وانٹ؟ فرسٹ اینڈ فار موسٹ ہی وانٹس ٹو بی گاڈ آن ارتھ. اوکے، اور اس کی دلیل سورہ یاسین میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ لیکن اس کے باوجود ہی ہیز ڈیسیوڈ ملٹیٹیوڈز آف یو، اور اب تم لوگ اس کی عبادت کر رہے ہو. اور اس نے کیسے ڈیسیو کیا؟ یو ول بی امیزڈ ہاؤ ہی ڈیسیوڈ ہیومینٹی. بائی دا وے، مجھے یہاں سے ایک چیز جو ہے وہ یاد آ گئی، اور وہ چیز یہ ہے کہ ایک جیسے گریک میتھولوجی ہے، گریک میتھولوجی میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہم سے پہلے ٹائٹنز تھے، ایک مخلوق تھی بڑی پاورفل. ان ٹائٹنز کو گاڈز نے آ کے جو ہے وہ تباہ کیا. گاڈز اور ٹائٹنز کی جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور پھر ہیومن بینگز یہاں سیٹل ہوئے. اسی طرح سومیرین میتھولوجی ہمیں انوناکی کا جو کنسیپٹ دیتی ہے کہ دو انوناکی تھے، ایک یہیں پہ سیٹل تھے، ایک دوسرے سیارے سے آئے تھے. اوکے، اور پھر وہی گاڈز بن گئے، وغیرہ وغیرہ. تو میرے نزدیک اصل میں وہ جو ٹائٹنز یا انوناکیز جو بھی انہیں کہہ لیں، وہ جنس تھے، ہنس تھے، بینس تھے، یہاں پہ رہ رہے تھے. اور یہ جو گاڈ سو کالڈ گاڈز آئے جنہوں نے فائٹ کی، انہیں یہاں سے مار بھگایا، وہ اینجلس تھے وچ ور مس انڈرسٹوڈ ٹو بی گاڈز، اور ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کس طرح سے ان میتھولوجیز میں شرک جو ہے وہ کتنا
واضح ہیں، اور کس طرح سے شرک پھیلنا شروع ہوا. یعنی اینجلس کو ایک خدا سمجھ لیا گیا. اوکے، ہیومن بینگز مس انڈرسٹوڈ دی اینجلس to be gods and they started worshipping him, whereas there is only one God and that is Allah subhanahu wa ta'ala.